السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان سعودی تعلقات کی سیریز کی ہم تیسری قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح دونوں ممالک نے دفاعی تعاون کو 1947 سے لے کر 2025 تک پروان چڑھایا۔ کبھی نشیب آیا، کبھی فراز آیا، بہرحال انہی نشیب و فراز میں دونوں ممالک ایک حتمی دفاعی معاہدے تک آخر کار پہنچ گئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 2025 میں ہونے والے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے پر، جسے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے حال ہی میں حتمی شکل دی ہے۔ یہ معاہدہ محض علامتی نہیں ہے، بلکہ کئی اہم شقوں پر مشتمل ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے مستقبل کے جو دفاعی تعلقات ہیں ان کو نئی سمت دے گا۔ معاہدے کے اگر ہم بنیادی نکات کی بات کریں، سب سے پہلے تو ہم اس کا نام میں آپ کو بتا دوں۔ اس کا نام ہے اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنرشپ 2025، اور اس کی کچھ شقیں ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کو سلامتی کی ضمانت دے گا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ اگر سعودی عرب پر کسی بھی بیرونی طاقت کی طرف سے جارحیت ہوتی ہے تو پاکستان دفاع کے لیے فوجی مدد فراہم کرے گا۔ دوسری جانب اگر خدا نخواستہ پاکستان کے اوپر بیرونی جارحیت ہوتی ہے تو سعودی عرب پاکستان کی عملی مدد کرے گا۔ پاکستان دوسری جو شکائی ہے کہ نہ تو پاکستان کوئی اندرونی جو سیاست ہے یا اندرونی جو معاملات ہیں سعودیہ کے ان میں کوئی دخل اندازی کرے گا، اور نہ ہی سعودی عرب پاکستان کی اندرونی سیاست یا جو اندرونی معاملات میں اس میں کوئی مداخلت کرے گا۔ تیسری جو بات جو بہت بڑی بات ہے کہ مشترکہ فوجی مشقیں اور ٹریننگ ہر سال کم از کم 2 بڑے پیمانے پر مشقیں ہوں گی، جن میں بری، فضائی اور بحری افواج شامل ہوں گی۔ پھر دفاعی صنعت میں تعاون کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ پاکستان کے دفاعی پروڈکشن کے ادارے جیسے پاکستان آرمز فیکٹری اور ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہے، سعودی عرب کو ڈرون، میزائل سسٹم اور جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں یہ ساری وہاں پہ فراہم کریں گے۔ پھر پانچواں جو ہے انسداد دہشت گردی اور سائبر سیکورٹی کے حوالے سے بات ہے۔ دونوں ممالک دہشت گرد تنظیموں اور سائبر حملوں کے خلاف مشترکہ انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی شیئرنگ کریں گے۔ چھٹی بات ہے توانائی اور معاشی ربط کے حوالے سے، یعنی کہ معاشی رابطے بھی ہوں گے۔ معاہدے میں یہ بھی شامل ہے کہ سعودی عرب اپنی دفاعی صنعت کے لیے پاکستانی انجینئرز اور افرادی قوت کو ترجیح دے گا، جبکہ پاکستان کو تیل اور توانائی کے شعبے میں رعایتیں بھی ملیں گی اس حوالے سے۔ تو اس حوالے سے یہ تو کچھ شقیں تھیں معاہدے کی۔ معاہدے کا اگر ہم جغرافیائی سارے خطے کے اوپر اگر اس کا جو اثر ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ معاہدہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے لیے نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے لیے اسٹریٹجک تعاون پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگا۔ ایران اور یمن تنازع کا جو تنازع تھا اس کے تناظر میں سعودی عرب کو ایک مضبوط اتحادی مل جائے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں مثلا اس وقت عام خبریں یہ ہے کہ جی ایران کو یا یمن کو پاکستان اور سعودیہ کے جو یہ دفاعی تعاون ہے اس سے کوئی پرابلم ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ ایران اور یمن دونوں جانتے ہیں کہ یہ معاہدہ کس لیے کیا گیا ہے اور کس کے خلاف کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے یہ نہ تو ایران کے خلاف کیا گیا ہے اور نہ ہی اسے یمن کی بیس کے اوپر کیا گیا ہے۔ یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے یہ اسرائیل کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے سعودی عرب کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ اسرائیل سے ہی ہے۔ اسرائیل ہی سعودی عرب کو ہمیشہ کبھی ایران سے لڑا رہا تھا، کبھی یمن سے لڑا رہا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دور میں سعودیہ جو ہے وہ ان دونوں ممالک کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات قائم کر لے گا۔ تو بہرحال اس سے آگے اگر ہم چلیں تو بھارت کے لیے یہ بہت ہی ڈراؤنا خواب بن گیا ہے کہ پاکستان کے پیچھے صرف چین ہی نہیں، اب بہت بڑا ایک جو گلف کنٹری سعودی عرب بھی کھڑا ہو گیا ہے۔ امریکہ اور مغربی دنیا اس معاہدے کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اثرات ان کے اپنے خطے میں موجود اسی خطے میں موجود جو ان کے مفادات ہیں اس پر بھی پڑ سکتے ہیں۔
اسی حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیا فائدہ ہوں گے، تو سعودی عرب سے دفاعی فنڈنگ اور جدید ٹیکنالوجی کی رسائی پاکستان کو مل سکتی ہے۔ توانائی کے شعبے میں رعایتیں جیسے تیل کی مؤخر ادائیگی ہو گئی یا رعایتی نرخوں پر بھی پاکستان کو تیل مل سکتا ہے۔ اس طرح خطے میں ایک مضبوط اسٹریٹجک بیک اپ، اور خاص طور پر بھارت کے مقابلے میں یہ ایک بہت پاکستان کو مضبوط بیک اپ مل جائے گا۔ پھر چوتھی بات، پاکستانی دفاعی صنعت کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا، اور پانچواں، ہزاروں پاکستانی ماہرین اور فوجیوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ ایک ایٹمی طاقت اور تجربہ کار فوج کی عملی مدد سعودی عرب کو حاصل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کل سعودیہ کو ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کا ایٹامک آرسنل جو ہے وہ بھی اس کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس بات کو اس طرح کیا جانا اتنا موزوں نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا پھر دیکھا جائے گا، لیکن اس بات کو بار بار کرنا یا مختلف جگہ سے اٹھایا جانا، یہ بیسیکلی پاکستان اور سعودیہ دونوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ایک حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال سعودی عرب کو جو فوائد ہیں اس میں جو اس سے آگے ہے وہ یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور جنگی مہارت کا حصول ہو جائے گا سعودی عرب کے لیے۔ پھر خطے میں ایران اور حوثی خطرات کے مقابلے میں مضبوط عسکری بیک اپ، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ایران اور حوثی سعودیہ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے پچھلے کچھ عرصے میں ان دونوں ممالک کی جانب سے ایسا کوئی بھی اندیہ نہیں ملا کہ یہ سعودی عرب کے خلاف جائیں گے، اور اب تو انشاءاللہ یہ بالکل ہی نہیں جائیں گے۔ چوتھی بات، سعودی دفاعی حکمت عملی کو علاقائی سطح پر مزید وزن ملنا شروع ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب اس کے پلڑے میں پاکستان کا وزن بھی آئے گا تو ڈیفینیٹلی اپنے علاقے میں پہلے ہی وہ بڑا ہے، پہلے ہی وہ رہبر ہے، پہلے ہی وہ لیڈر ہے، مزید اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ پھر پانچواں، سعودی ویژن 2030 جو ہے اس کے مطابق دفاعی صنعت کو مقامی بنانے کے لیے پاکستان کی معاونت مل جائے گی۔ ممکنہ چیلنجز کیا ہیں؟ کچھ چیلنجز بھی ہیں۔ پاکستان پر دباؤ پڑ سکتا ہے کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کیسے توازن قائم رکھ سکتا ہے۔ وہ پاکستان، سعودیہ اور امریکہ کے درمیان کس طرح ایک جو ہے توازن قائم کرے۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں کو ٹھنڈے پیٹوں تو نہیں بیٹھے گا۔ اس وقت تو امریکہ اچھی بھلی کمائی کر رہا ہے پورے گلف ممالک سے، وہ صرف بیٹھا ہوا ہے، مدد اس نے کرنی کوئی نہیں ہے، اور صرف بیٹھنے کے وہ محدود ان سے ڈالر کما رہا تھا۔ تو جب اس کی روزی پر ٹانگ پڑے گی تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ امریکہ اور یورپ یہ چاہیں گے کہ پاکستان سعودی بلاک میں مکمل جھکاؤ اختیار نہ کرے۔ اچھا، سعودی عرب کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اس معاہدے کو صرف کاغذی نہ رہنے دے بلکہ عملی اقدامات بھی کرے، یہ بھی ہوگا۔ اگر ہم نتیجے کی بات کریں تو 2025 کا یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ایک نئی بلندی پر لے گیا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان تحریری سلامتی گارنٹی ہے جس نے ماضی کے غیر رسمی تعاون کو باضابطہ قانونی حیثیت دے دی ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ معاہدہ خطے کی سیاست کا ایک اہم محور بنے گا۔ انشاءاللہ ہم اب چوتھی قسط میں آپ کے ساتھ ملیں گے، اور چوتھی قسط انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کے لیے ہم تیار کر کے حاضر کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔